کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ اب زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جب تک اعتکاف کی نیت کے بعد ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی مسجد میں افطار نہیں کر سکتے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب افطار کر لیجئے، تاہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں تاکہ ثواب بھی ملے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں نیت کے بعد، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو جب 1 سیکنڈ کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت نفل کرنی چاہیے، یاد آنے پر کر لے آدمی، ثواب ملے۔ اور اسلامی بہنیں جو وہ اپنی مسجد بیت میں چاہے 1 سیکنڈ کے لیے داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیں تو ثواب ملے گا۔ اب آج جو شروع ہو رہا ہے اعتکاف تو وہ تو سنت موقدہ علی الکفایہ، پوری آبادی میں کچھ ایک چند کر لیتے ہیں، ایک بھی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے وہ کافی ہوتا ہے۔ جتنے کریں گے ان سب کو سنت موقدہ کا ثواب ملے گا۔ تو جو 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے آئے ہوئے مسجد کے اندر کہ میں 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں تو وہ نیت تو ان کی ہو چکی، اسی لیے تو یہاں آئے ہیں۔ بہرحال تاہم کر لیں نیت، نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ 10 دن تک یعنی چاند رات تک میں اب مسجد میں رہوں گا، معتکف رہوں گا۔ یہ دل میں نیت تو زبان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، تو ہوتی ہے نیت جو اعتکاف کے لیے آتے ہیں نا، اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں یہ پتہ ہے، اب مسجد میں آ گئے تو اب معتکف ہیں۔ اب مسجد سے جیسے نفل اعتکاف والے تو باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ آ کر نیت کر لیتے ہیں، آپ اب نہیں نکل سکتے۔ نکلنے کی بعض صورتیں ہیں اور وہ سب لکھا ہوا ہے، سنت اعتکاف کا جو باب ہے فیضان اعتکاف، اور پڑھنے کی بھی اس میں درخواستیں فارم میں لکھا ہوگا کہ اس کو پڑھ لیں، اللہ کر آپ نے پڑھ لیا ہو۔ جو خارج مسجد بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اشاریے دیے ہوئے ہیں، تو اگر اس میں بھول کر بھی چلے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ 10 دن والا پھر 1 دن کی قضا ہوگی، اس میں بھی روزہ شرط ہوتا ہے۔ یہ کہ آپ پھر یہ آپ کا اعتکاف کا یہ تو ظاہر ہے وہ ثواب بھی گیا اور اعتکاف ٹوٹ ہی گیا 10 دن کا، تو یہ بہت احتیاط کرنی ہے آپ کو۔
تو مسجد میں ہم آئے ہیں یہ ذہن بنا کر کے عبادت کرنے کے لیے. اعتکاف مانے جم کے بس جم جانا، پڑا رہنا. جیسے کوئی مطالبے کے لیے پڑا رہتا ہے کہ جب تک میرا مطالبہ پورا نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ اس طرح کا مطلب یہ اعتکاف میں ہوتا ہے کہ یا اللہ میں مغفرت کروائے بغیر نہیں جاؤں گا. یہاں پھر یہ کہ نرمی کرنی ہے اور عبادت کرنی ہے، مدنی مذاکرے ہوں گے اس کو اٹینڈ کرنا، دیگر حلقے ہوں گے، قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سب یہ مطلب آپ کو اٹینڈ کرنے ہیں. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 اور آج روزہ ہے 20واں. اس کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے اور سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا یعنی اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کوئی بندہ سحری میں صرف ایک کھجور اور پانی کے گلاس میں پی کر روزہ رکھے اور افطاری میں بھی ایک کھجور اور پانی پی کر روزہ افطار کرے، کہ اس کا روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہو جائے گا. اب یہ کہ کمزوری ہو جائے گی اور نمازیں نہیں پڑھ سکے گا تو پھر اس طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ اس قدر کھا لینا ہے کہ نمازیں پڑھ سکے، دیگر عبادات کر سکے، حقوق العباد کے جو بندوں کے حقوق کے معاملات، ماں باپ کی خدمت، بال بچوں کی سیوا، یہ سب ہو سکے. اتنی غذا تو لینی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی تھی؟ جی پہلے ہی آپ نے ارشاد فرما دیا تھا. ایک تو صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ جس میں احد پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. مختلف اس میں روایتیں موجود ہیں، تو ایک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ اس پر ایک شہید موجود ہے. اسی طرح بدبخت ترین جو قوم کا فرمایا کہ جو بدبخت ہیں ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے، یعنی اس کو قتل کر دیا تھا. اور دوسرا فرمایا بدبخت وہ کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا تھا، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم. میں حاشر الداری واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ سفید رنگ کا لباس پہننا سنت مبارکہ ہے؟ سفید لباس بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے، لیکن کچھ اور رنگ بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں. سفید لباس یوں افضل ہے، کفن بھی سفید افضل ہے، احرام بھی سفید افضل ہے، اور حدیث پاک میں اپنے مردوں کو کفنانے کا بھی سفید لباس کی ترغیب ہے، اور عبادت میں بھی سفید لباس کی ترغیب ہے. بہتر یہ ہے کہ سفید ہو، لیکن رنگین بھی چونکہ ثابت ہیں تو اس لیے رنگین بس وہ رنگین کی جس کی ممانت نہیں ہے. جیسے زعفران کا رنگا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا، تو اب تو خیر زعفران کے رنگے ہوئے کپڑے کا تصور دنیا میں شاید کہیں بھی نہ ہو. زعفران اتنا مہنگا ہے، تام ممانت موجود ہے اس کی. اور ایسا رنگ نہ ہو جو شوخ یعنی بھڑکیلا ہو، کہ یہ عورتوں کا لباس ہے، یہ بھڑکیلے کپڑے، چمکیلے بھڑکیلے یہ پہنتی ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بلندی کے اوپر کوئی مقدس عبارت لکھی ہو اور اس کا عکس فرش پر منعکس ہو رہا ہو تو ایسی عبارت کا جو عکس منعکس ہو رہا ہے اس کی حرمت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما لیجیے. کون سی عبارت؟ بلندی پر کوئی مقدس عبارت، آیت لکھی ہوئی ہے کوئی مطلب، بھی جی مقدس عبارت، اور اس کا عکس زمین کے اندر سے نظر آ رہا ہو، ہے تو اس پہ پاؤں تو جان بوجھ کر تو ظاہر کو مسلمان رکھے گا بھی نہیں. سبز سبز گنبد شریف کو جب دھوپ چومنے حاضر ہوتی ہے نا تو باب جبریل کی طرف کا جو حصہ، جو کھلا حصہ ہے نا، وہ سبز گنبد شریف، ہم لوگ تو وہاں سے دور دور دور. جو یہ سوال کیا نا اسی طرح کا وہاں لوگوں کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو. اللہ پاک ادب نصیب فرمائے. تو بالکل اس جگہ کو نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اگر اپنے بس میں ہو تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ وہ عکس تشریف نہ لائے. جیسے اگر کوئی یعنی وہ عبارت ہی وہاں سے کہیں اور منتقل کر دی جائے کہ جہاں مطلب کوئی روشنی کا اس طرح کا اینگل نہ ہو کہ جس سے وہ عکس نظر آئے. اب یہ کہ ہوگا کسی کا مطلب عوام کا ہوگا اور یہ بیچارے جو ہیں کہ محبت میں دیکھا ہوگا تو یہ تڑپ گئے ہوں گے. تو ظاہر یہاں کوئی ایسا عاشق رسول ہو اس کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، ورنہ تو گلے پڑنے والی بات بھی ہو سکتی ہے. اگر ممکن ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں تو بے شک سمجھانا چاہیے. بعد ابا نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آدمی نے اگر داڑھی رکھ لیا ہے، اس نے نیت نکال لی ہے، تو وہ کوئی ہدیہ دے کر یہ ختم کرا سکتا ہے کلین شپ اگر کروانی چاہے تو، کوئی مجبوری ہو تو؟ داڑھی رکھ لی ہے، اب وہ کیا کوئی ہدیہ کوئی کفارہ دے دے اور داڑھی کٹوا لے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ داڑھی رکھنے کے بعد ہی کٹوانا گناہ ہے ایسا نہیں ہے. داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے، چاہے شروع سے ہو، چاہے بیچ میں ہو، چاہے بڑھاپے میں ہو، جب بھی ہو. تو اس کا کوئی ہدیہ کفارہ نہیں ہے. کٹوانی بھی نہیں چاہیے، منڈوانی بھی نہیں چاہیے. پوری داڑھی رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اور اس کو قبر میں ساتھ لے جانے کی بھی نیت رکھیں. اب میں آقا کی یہ محبت کی نشانی، اس کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کا سونا گولڈ ایک طرف ہے اور داڑھی مبارک کا ایک بال ایک طرف ہے. دینے والے نہیں، یہ اس طرح اس کے سودے نہیں ہوتے ان چیزوں کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام محمد جبار ہے، تو اسے ہم جبار یا اس طرح سارے برادری میں جبار اسے کہتے ہیں، تو جبار کہنا کیسا؟ کہنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ عبد الجبار نہیں رکھا نا. اگر عبد الجبار نام رکھا ہوتا تو پھر عبد نہ ہٹاتے. محمد جبار رکھا ہے نام. عوام تعجب تو کرتے ہوں گے، پوچھتے بھی ہوں گے کہ یہ کیا ہے. جبار تو اللہ کا نام ہے. تو اللہ پاک کے کئی نام ایسے جو مطلب یہ کہ اللہ پاک کے تو جو بھی ہے وہ ذاتی ہے. بعد میں جیسے کہ رؤوف الرحیم اللہ پاک کا نام ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم قرآن کریم میں کہا گیا. اسی طرح سمیع سننے والا، علیم علم رکھنے والا. تو اس طرح کئی ایسے نام ہیں کہ جو بندوں پر بھی جس کے معنی ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ پاک کے نام میں جو مبارک نام ہیں ان کے معنی اللہ پاک کی شان کے لائق، اور اگر مخلوق کے ہیں تو اس کی مخلوق کے مطابق ہوں گے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کے معنی. تو جبار جو ہے نام رکھنے میں حرج نہیں ہے بغیر عبد کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو دمے کی شکایت ہوتی ہے اس میں انہیلر لینا پڑتا ہے، اور نوزل اسپرے ناک میں جو ناک بند ہو جاتی ہے اس میں اسپرے دیتا ہوں، اور دمے کی صورت میں انہیلر ہوتا ہے وہ دیتا ہوں. یا روزے میں یہ جائز ہے؟ پمپ کے ذریعے جو انہیلر ہوتا ہے نا، پمپ جس میں ہوتا ہے، تو یہ اگر دمے میں اس سے لیا تو روزہ ٹوٹے گا.
اور انہیلر جس میں صرف بام ہوتا ہے اور اس کے وہ بندکیاں باریک باریک قطرے وغیرہ کچھ بھی نہیں اڑتا ہے، خالی اس کی تیز خوشبو سے ناک کھولتے ہیں، یہ روزے میں جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اور وہ شاور کے نیچے نہا رہا ہو تو پانی کے چھینٹے اگر کپڑوں پر پڑیں تو کیا کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ بدن سارا بدن جو ہے اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اس کو مطلب یعنی کہ پانی گرا تو ہاتھ لگا تو یہ ناپاک ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا، یہ نجاست حکمی ہے۔ غسل کرنے سے جو چھینٹے اڑیں گے، اگر جس جگہ نجاست لگی ہوئی تھی وہ بھی دھل چکی ہے تو یوں ظاہری بدن تو پاک ہی ہے، لیکن ان غسل جو فرض ہے تو یہ حکم ہے کہ غسل کرے گا۔ تو اب یہ جو پانی گر رہا ہے یہ مستعمل کہلاتا ہے، ناپاک نہیں کہلاتا۔ اور مستعمل بھی اس تک ہے کہ جیسے ایک بار دھل کے گرا تو یہ مستعمل ہے۔ اب یہ سارا دھل چکا ہے تو اب دھلے ہوئے پانی پر دوبارہ پانی آئے گا تو وہ غسل فرض تو ظاہر ہے کہ اس میں تو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جو پانی گر رہا ہے وہ مستعمل ہے۔ مستعمل یعنی کہ اب اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے، بھی گر رہا ہے تو یہ کپڑوں پر گرتا ہے تو ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بچانا چاہیے کپڑوں کو۔ اس طرح بالٹی میں غسل کر رہا ہے تو غسل کے قطرے بالٹی میں گرنے سے بچانا چاہیے۔ ذرا وضو کرتے ہیں تو وضو میں بھی دھو رہے ہیں تو وضو کے پانی کے قطرے چلو میں گرنا یہ بچانا چاہیے، لیکن اگر یہ چند قطرے گر جاتے ہیں تو یہ چلو میں پانی جو ہے نا یہ مستعمل نہیں ہو جائے گا چند قطروں سے، کیونکہ غیر مستعمل پانی، قابل استعمال پانی کی مقدار کوانٹیٹی زیادہ ہے چلو میں۔ کیا جمعہ غریبوں کا حج ہے؟ لکھ حدیث پاک میں۔ کیا جمعہ کو نہانا ضروری ہے؟ سنت ہے، سنت مستحبہ نہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ جس پر فرض ہو تو اس کا اچھا تو وہ جمعے کو اگر فرض ہوا ہے غسل اس پر تو وہ جمعے کی نماز کے لیے نہانا سنت ہے۔ اصل وہ پہلے اس طرح اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ مزدوری کرنا اور پسینے اور تو اس وجہ سے وہ نہانے کا، تو اب جو آفس میں بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں ان کے، لیکن اب چونکہ وہ سنت ہے، مستحب ہے، عمل کرے گا ثواب تو ملے گا۔ تو یہ کہ اگر کسی پر فرض ہے تو وہ جمعے کی بھی نیت کر لے، ساتھ میں فرض کی بھی کر لے تو یہ ثواب اس کا بھی ملے گا۔ عید ہے تو عید کی نیت بھی کر سکتا ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے وہ غسل ہوتا ہے، اور جمعے میں دیر کافی ہوتی ہے۔ جمعے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے صحیح قول کے مطابق جو ہے وہ سنت ہے۔ جمعے کے دن کی ایک الگ بات ہے، لیکن جو سنت ہے وہ جمعہ کی نماز کے لیے ہے۔ جبکہ اسی غسل سے جس میں وضو ہوا تھا نماز پڑھے، اب غسل کر لیا جلدی، پھر پیشاب لگ گیا ہے، جو بھی ہے وضو توڑ پھوڑ دیا، تو اب وہ جمعہ وہ غسل اس جمعے کے لیے نہ رہا۔ اس لیے وہ یعنی سمجھو کہ لاسٹ مومنٹ پر آدمی جمعے کا غسل کرے اور اس کو یوں پتہ ہو کہ اب اس سے میں جمعہ پڑھ لوں گا، یہ سنت ہے۔ اگر مسجد میں جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا تو کیا اب مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکتے؟ جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نماز نفل مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعے کی سنتیں بھی، یہ گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، یہ ہوا ہاں کوشش کرنا واجب ہے نا، سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا اب وہ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ جس سے اذان ہوئی تو اب یہ کھانا پینا جو بھی ہے یہ چھوڑ کے جلدی مطلب نمٹا کے سب بس اب کوشش کرے کہ مسجد میں پہنچے۔ ہمارے یہاں تو خرامہ خطبے کے دوران ٹانگیں اچھالتے ہوئے الاڑتے ہوئے بعض لوگ آگے آ رہے ہوتے، تو بس کاروبار کے لیے سب سے پہلے دکان پہ جائیں گے، اور اللہ کے گھر میں آنے میں مطلب کوتاہی ہے۔
जुम्मा की पहली अजान हो गई तो क्या अब कोई चीज़ खरीदना या बेचना मना हो जाता है? जी हाँ, नाजायज़ गुनाह है। आखिरी कायदे में इमाम के साथ शामिल हो गए तो क्या जुम्मा अदा हो गया? हो गया। खुतबे के लिए किस तरह बैठना चाहिए? पहले खुतबे में दो जानू यानी कि तहियात में जिस तरह बैठते हैं या बैठकर जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, तो इस तरह ये हाथ बांध कर बैठना है पहले खुतबे में, और दूसरे खुतबे में हाथ अतहियातों में जिस तरह जानू पे रखते हैं इस तरह बैठना है। और रुख जो है, चेहरा, ये खतीब की तरफ हो। ये लोग करते नहीं इस तरह, लेकिन है मतलब मुस्तहब है कि खतीब की तरफ चेहरा हो। जैसे यहाँ वाले हैं ये काबे की तरफ बैठे नहीं, बल्कि ये खुतबे का मेंबर है तो ये यूं बैठे। यहाँ वाले काबे की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है, बल्कि यूं जैसे खुतबे का मेंबर है ना, इसकी तरफ मुंह करके बैठना है। अपनी सफ में बैठना मुमकिन होता है, बाहर निकलने में फिर अगर रश होता है तो आजमाइश दूसरा कोई आके बैठ जाए। जुम्मा की दूसरी अजान का जवाब क्या मस्जिद में मौजूद तमाम लोग दे सकते हैं? जुम्मे की दूसरी अजान का जवाब सिर्फ खतीब साहब देंगे। जुम्मे के खुतबे के दौरान आगे आना कैसा? आगे आने वालों को जो मतलब जगह है, गैप है, और आगे आते नहीं, खुतबा जैसे शुरू हुआ मस्जिद में दाखिल होकर वहीं बैठ जाए। आगे बढ़ना गुनाह है। लोग चल फिर रहे होते खुतबे में, बिल्कुल यानी कि जहां जगह है बैठ गए। जुम्मा के दिन ईद हो तो क्या फिर भी जुम्मा पढ़ना जरूरी होता है? बिल्कुल, जुम्मा फर्ज है। जुम्मे के खुतबे के दौरान हाथ उठाकर दुआ मांगना कैसा? जायज है, लेकिन ये क्या बेहतर यही है कि बगैर हाथ उठाए दिल में दुआ मांगे। क्या रोड पर जुम्मा पढ़ने से जुम्मा हो जाएगा? जुम्मे के जो शराइत है अगर वो पाए गए तो खुली जगह पे भी जुम्मा हो जाएगा। अब रोड इधर है, ट्रैफिक जाम करके और अगर कोई पढ़ता है फिर उसके अलग मसाइल है, लेकिन ये क्या खुले मैदानों में जुम्मा होता है जहाँ शराइत पाए, जहाँ वो शराइत सारे बयान करने होंगे तो जुम्मा हो जाएगा। जुम्मे के लिए मस्जिद होना शर्त नहीं है, हर एक इमाम इसको जुम्मा नहीं पढ़ा सकता। यानी मस्जिदें भर जाती हैं जी, मस्जिद भर जाती हैं तो सफे रोडों पर जब बाहर आ जाती, नो प्रॉब्लम। जुम्मा और ईद अगर एक दिन जमा हो तो क्या ये भारी दिन कहलाता है? ये अवाम में मशहूर है। दो खुतबे होंगे तो हुकूमत और भारी पड़ जाएगा। हुकूमत बहरहाल ये कि ये अवामी रोमर है, इसमें कोई जान नहीं है इस खबर में। अभी वो अफवाहें उड़ेंगी मतलब शायद, तो अब पहले से ही मुतात हो जाए, ये कोई मसला नहीं है। हमने जुम्मे देखे, मेरी तो जिंदगी गुजर गई ना, जुम्मे देखे हैं, ईद भी हुई है, अफवाहें भी उड़ी है, हुआ कुछ भी नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत इत्तिकाफ के लिए आए हैं, अगर वो बस दाखिल हो चुके हैं फैज़ान मदीना में तो मेहरबानी करके ज़रा बैठ जाएं। आपको कुछ चीज़ें दिखानी है यहाँ से। मुतक़िफ़ीन जो इत्तिकाफ़ के लिए आए हैं आखिरी अशरे के आखिरी 10 दिनों के, तो प्लीज़ वो अगर अंदर दाखिल हो चुके हैं तो आपको कुछ चीज़ें दिखानी है। सवाल चलाइए। और बीच में अगर ना बैठे मेहरबानी करके, सफ जब मगरिब की नमाज खड़ी होगी ना तो फिर झगड़े शुरू हो सकते हैं, मेरी जगह तेरी जगह। तो जो आ रहे हैं आगे, उस हमने पहले से समझाया हुआ है कि अपनी सफ नहीं छोड़नी, काली पट्टी जो है ना इसमें बैठना है। तो अभी बीच में कोई आ रहे हैं, मेहरबानी करके बीच में ना आए, पीछे जहाँ जगह मिले वहीं बैठे। और अगर आप आ ही गए तो नमाज के टाइम पर आपको बाहर जाना पड़ेगा। जो बेचारा पहले से बैठा वहां आप जबरदस्ती घुसेंगे, आपकी एक की वजह से पूरी सफ जो है ना वो टेढ़ी हो जाएगी और इसका वबाल आप पर आएगा। अब आप आए नेकियां कमाने के लिए, ऐसा ना उस इब्तिदा शुरुआती गुनाह से हो कि सबको टेढ़ी करना हराम है। तो इसलिए जो सफ की काली पट्टी पे नहीं है तो वो मेहरबानी करके पीछे चले जाए। ऐसा ना मगरिब की नमाज में पूरी मस्जिद फुल हो जाए, आपको जगह ही ना मिले,
मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो एहतिकाफ भी टूट जाएगा। तो जल्दी जल्दी पीछे जहां आपको सब पे काली पट्टी की जगह मिले सिर्फ वहीं बैठना है। माशाअल्लाह। हाँ, नमाज की फिक्र करें, नमाज फर्ज है। और एहतिकाफ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 5 नमाजें बाजमात मिलती है इसमें मस्जिद में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जहाँ काली पट्टी पे जगह मिल सकती है तो वहाँ ईसाई भाई भी ताउन करें, थोड़ा खिसक कर उसको बिठा दें बेचारों को जो आ गए आगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे वो खुश नसीब इस्लामी भाई जो माशाअल्लाह के लिए फैज़ान मदीना पहुँच चुके हैं, मैं अमीर सुन्नत से अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर ये माशाअल्लाह एक जज्बा लेकर आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन देखा जाता है कि आने के बाद भी जमाअत या तकबीर ऊला जिन मोतकिफ़ीन को नहीं मिल पाती, तो ऐसा क्या करें कि इन आखिरी अशरिया 10 दिनों में हमारे ना तकबीर ऊला जाए ना जमात जाए। अभी तो जज्बा लेकर ही आए होंगे ये, अब बस मैं हूँ और इबादत है, लेकिन नफ्स शरारती है। पहले दिन तो अभी जैसे ये अभी बैठे हुए, कल इस तरह बैठना भी इनका अगर बैठे तो कमाल है। हाँ, नहीं बैठते तो अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, हमारा जज्बा सलामत रहे कि जो आज जज्बा है वो आखिर तक बाकी रहे, और फिर ये ऐसा जज्बा हो कि फिर सारी जिंदगी बाकी रहे अल्लाह की इबादत का। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है ना। तो ये हम आज ये समझो कि इबादत का ज़ौक़ अपने अंदर पाने के लिए, बढ़ाने के लिए आए हुए, अब इसमें कमी अल्लाह करे ना आए। आपको स्क्रीन पर देखें मोतकिफ़ीन जो इस वक्त आए हुए हैं, मेरी दरख्वास्त है कि आप सिर्फ स्क्रीन को देखें। जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन लगी हुई हैं, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ आपका ध्यान हो। जैसे ये आपको ये इसको क्लोज करें, इस तहरीर को क्लोज करें प्लीज़। कैमरामैन को कहें इसको क्लोज करें, कैमरामैन पेन ना करें, इसको क्लोज करें। यार इस्लाम भाई जैसे ये अब ये जैसे लिखा हुआ है, बस थोड़ा रोके, इसको नहीं पूरा दिखाएं, इबारत दिखाएं। ये लिखा हुआ तवज्जो फरमाएं। ये तहरीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, राइटिंग में जो कुछ लिखा हुआ है उसको ज़रा मोतकिफ़ीन तवज्जो से देख लें। ये तहरीरें आपको जहाँ जहाँ नज़र आएंगी आपने वहाँ पर समझ लेना कि हमें इससे आगे नहीं जाना। जैसे इन जालियों पर चढ़ने से इत्तिकाफ टूट जाएगा। तो ये आपकी बॉर्डर लाइन है, जहां जहां आपको ये लिखा हुआ नजर आ, आप इससे पहले रुक जाइए। अच्छा, ये भी अर्ज करता चलो कि जिन मोतकिफ़ीन ने यहाँ मतलब सब 20 रोज़ों तक आपने ये वक्त गुजारा है, तो आप ऊपर जाते थे मुस्तशफ़ा यानी कि इलाज वगैरह के लिए, अब नहीं जा सकते। ये जितनी भी आपके जैसे जहां आप किबले की तरफ आपका चेहरा है, तो आपके सीधे हाथ की जानिब बाहर खुले आसमान के नीचे ये जो इमारत बनी हुई है बड़ी सी 4 से 5 मंजिला ये इमारत है, ये जामिअतुल मदीना की इमारत कहलाती है। ये खारिज मस्जिद है, अब आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जा सकते, टूट जाएगा। हाँ, वो तो इत्तिकाफ टूट जाएगा आपका। तो यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर बोर्ड्स लगे हुए हैं इस तरह के, इन सीढ़ियों पर चढ़ते ही इत्तिकाफ टूट जाएगा। तो कोशिश की हमारी मजलिस ने कि आपके लिए ये हुदूद कायम कर दी हैं कि आप अब ऐसे कि अब मैंने बोर्ड पढ़ा ही नहीं है, हुजूर बोर्ड ही नहीं पढ़ा, हमने तो लगा दिया, अब ये बातें कर रहे थे और सुनाओ क्या हाल है, ठीक है, कैसा जा रहा है इत्तिकाफ। और ये करते करते ये बोर्ड क्रॉस कर गए, तो उनको किसी ने जाकर कहा कि भाई क्या हुआ, बोर्ड क्रॉस कर गए, अच्छा गलती हो गई, वापस आ गए, तो क्या होगा, इत्तिकाफ टूट गया। अच्छा, अब कुछ बेचारे ऐसे होंगे जिनको पढ़ना ही नहीं आता होगा, अब जो गैर मुल्की आपकी उर्दू पढ़ेंगे, ये बेचारे क्या करेंगे, पढ़ जाएंगे ना। अब हल भी क्या इसका, बैठ कर समझने के लिए भी तो सब तैयार नहीं ना, इधर उधर भी जमा है। एक दिन पहले आ जाते ना तो फिर आसानी होती कुछ। खैर, अब जो नसीब। अब जैसे कि कहीं
یہ اس کلر کے ساتھ ہے، پینافلیکس لگے ہوئے ہیں. نہیں یہ ہے کہ اگر کوئی خیر خواہی ایک آدھ دن کی ہو جائے نا اسلام بھائی تو وہ حلقوں میں بھی، لیکن ابھی جیسے ہی اذان ابھی تو بیٹھیں گے مغرب تک تو ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوگی نا تو یہ تھوڑا سا کھلیں گے، دیگوں کی خوشبوئیں نکلیں گی اور کھانا پینا، خوشبوئیں سارے دن کی بھوک دیگوں سے خوشبوئیں نکلیں گی. اچھا تو پھر بے قابو ہوگا نفس جو ہے نا، ہر دن بھر کا روزہ ہے نا، تو پھر کہیں سیڑھیوں پہ چڑھ گئے تو گئے، پہلے ہی دن اعتکاف ٹوٹ نہ جائے. ابھی اعتکاف شروع نہیں ہوا ایکچولی. اعتکاف کا ٹائم جو سورج ڈوبے گا تو سورج ڈوبتے وقت 20 روزے کا سورج ڈوبتے وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہونا یہ ضروری ہے. 10 دن کا جو اعتکاف ہے نا اس کے لیے. الحمدللہ مجلس نے کوشش کی ہے کہ کنات اور گرل سے اس کو اس طرح پیک کیا ہے کہ بغیر زبردستی کے اسلام بھائی جو ہے وہ جا نہیں سکیں گے انشاءاللہ. ہاں اب اگر وہ خود ہی مطلب وہ کنات ہٹا کر اندر خود ہی گھسیں گے تو ظاہر پھر تو اصل تجسس ہوتا ہے کہ اس میں ہے کیا، یوں کر کے یہاں تو یوں ہے تو کر کے وہ گھس گیا. لیکن ایسا کم ہوگا شاید جانے والے کا، اتنا بولا ہے نا تو ایک دوسرے کو بھی بتائیں گے نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ. البتہ اس بار الحمدللہ کچھ مزید بھی وضو خانوں کا، استنجا خانوں کا اور غسل خانوں کا بھی اضافہ ہوا ہے، اور وہاں پر بھی باقاعدہ بورڈز لگے ہوئے ہیں. وہاں بالکل آسانی سے یعنی وضو خانے میں بھی اور واش روم وغیرہ میں بھی آپ کو پچھلے سالوں سے اللہ کی رحمت سے سہولت ہے. اور اسی طرح جو حلقوں کی تقسیم ہے وہ بھی ہماری جو ہے اگر اس کے مطابق آپ فوراً شامل ہو جائیں گے تو کھانے پینے کے بھی جو انتظامات ہیں، جو آپ کے سونے کے، سامان رکھنے کے، ان سب چیزوں کا اللہ کی رحمت سے یہ ایک سلسلہ فکس کر دیا گیا ہے. جہاں چپل اتارنے کی جگہ ہے نا یہ سب فنائے مسجد میں، لیکن آپ گیٹ کراس کر لیں گے تو پھر اپنے لائن کراس کر لی. فنائے مسجد اور عین مسجد، خارج مسجد، یہ ہے مشکل. اب یار بڑے بڑوں کو سمجھنی پڑتی ہوگی. جہاں چپل اتارنے کی یہ جگہ ہے آپ کی، یعنی جو مسجد ہوتی ہے نا جہاں نماز کے لیے جو فکس ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ عالمی مدینی مرکز میں جو چھت بنی ہوئی نا اس وقت چھت کے نیچے جمع ہے، یہ اصل مسجد یہ ہے. اب اس کے بعد جو کھلا آسمان، یہ فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں کراچی کے، کھلا آسمان ہے، یہ فنائے مسجد. فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں کہ جو ضروریات مسجد کے لیے جگہ ہوتی ہیں، جیسے امام کا جو روم بنایا جاتا ہے یا ساؤنڈ روم بنایا جاتا ہے اذان دینے کے لیے، مسجد کے دریا رکھنے کے لیے روم بنایا جاتا ہے، اسٹور روم. یہ فنائے مسجد اس طرح کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں جو مسجد کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. تو اب یہ کھلا آسمان جو ہے تو یہ ہم نے اس وقت نیت کی تھی اس کی فنائے مسجد کی کہ یہاں نماز جنازہ پڑھیں گے. تو نماز جنازہ کے لیے بھی فنائے مسجد کہ عین مسجد جو اس میں جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، فنائے مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ ہم نے فنائے مسجد کی نیت کی تھی اس میں. تو یوں یہ فنائے مسجد ہے. اور جو جگہیں فنائے مسجد بھی نہیں ہوتی اور مسجد کی عمارت میں ہوتی ہیں لیکن یہ مسجد کی نہ فنائے مسجد ہوتی ہے نہ عین مسجد ہوتی ہے، تو وہ پھر خارج مسجد ہوتی ہے. اب جیسے وضو خانہ یہ فنائے مسجد، ہمارے یہاں وضو خانہ فنائے مسجد میں، یہ حمامات جو ہیں وضو خانہ، پھر استنجا خانے، غسل خانے، یہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں یہ فنائے مسجد میں ہے کہ مسجد کی ضروریات کے ہیں. لیکن ایسی مسجدیں بھی ہوتی ہیں جن میں یہ چیزیں باہر ہوتی ہیں. وضو خانہ بھی مسجد سے باہر ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو پھر وہاں بھی اعتکاف میں جانے کے مسائل پھر ٹف ہیں، اور یہ فنائے مسجد میں تو جا سکتا ہے معتکف کو اجازت ہوتی ہے. جس دروازے سے آپ داخل ہوئے نا اب اس دروازے سے باہر نہیں جانا، یہ بس آپ یاد رکھ لیں. یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے نا تو یہ نیچے کی جگہ یہ سمجھے کہ یہ آپ کی بارڈر لائن ہے. اب دروازے سے باہر جائیں کہ بھائی یہ تو تھوڑا یہ لے کر آ جاتا ہوں تو وہ لے کر آ جاتا ہوں. ویسے اندر میں کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اندر آئے خالی ہیں، انشاءاللہ یہیں سے اللہ نے چاہا تو جو بیان ہوتا رہے گا یہی بھر بھر کے لے جائیں گے انشاءاللہ. اور باہر سے کیا لائیں گے، خالی آئے ہیں تو انشاءاللہ بھرے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. ایک خاص توجہ آپ کی چاہیے ہوگی، حلقہ نمبر 1
سے 80، 1 to 80، 1 سے 80، یہ پورے ماہ رمضان کے جو معتکف تھے ان کے حلقہ نمبر ہے. تو یہ حلقہ نمبر جو ہے یہ عین مسجد، یہ جو مسجد کا ہال ہے اسی میں ہی لگے ہوئے ہیں اور یہیں رہیں گے. یہ حلقہ نمبر 81 سے 160، حلقہ نمبر 81 سے 160، حلقہ نمبر 81 سے 160، یہ جو حلقے ہیں یہ مسجد کی پہلی منزل پر ہیں. تو یہ آپ نے مغرب کے بعد اگر سامان آپ کے پاس ہے بھی ابھی تو نماز مغرب ادا کر کے آپ اوپر اپنے حلقوں میں چلے جائیں گے تو وہیں پر انشاءاللہ الکریم کھانے کا، آپ کے سامان رکھنے کا، سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ وہیں پر ہوگا. حلقہ نمبر 161 سے 270، 161 سے 270، یہ آپ کو نیچے میلاد ہال میں ان کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ بیسمنٹ میں. تو یہ جو باہر کھلے آسمان تلے بھی جو صحن ہے تو اس میں بھی آپ کو نیچے جانے کے 3 راستے ہیں. وضو خانے سے بھی جا سکتے ہیں، ان 3 راستوں سے بھی جا سکتے ہیں. تو وہاں پر جب آپ جائیں گے آپ کے حلقہ نمبر بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کے معلم جو ذمہ دار ہوں گے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، نگران. تو آپ نے انہی کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے. سیکھنے سکھانے کے حلقے بھی وہیں لگیں گے، آپ کا سامان بھی وہیں ہوگا. کھانے کا انتظام بھی ہم نے ان حلقہ نمبر والوں کا اسی جگہ پر رکھا ہے جہاں آپ کا قیام ہوگا. لہذا آپ مجلس کے ساتھ تعاون کریں. جو آپ کی جگہ ہے آپ نے اپنا سامان بھی وہیں رکھنا ہے، آپ نے اپنا آرام بھی وہیں کرنا ہے، حلقوں میں وہیں شرکت کرنی ہے. تو انشاءاللہ الکریم ابھی مغرب سے ہی سارا معاملہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اگر اس میں کسی نے یہ پسند کیا کہ میں یہاں بیٹھوں تو اس حلقے میں چلا جاؤں تو پھر بدنظمی ہو سکتی ہے. تو مہربانی کر کے جو ترکیب بنائی گئی ہے آپ اسی کو فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ نظم و ضبط برقرار رہے گا. پیارے اسلام بھائیو، اللہ کا شکر ہے ہم عبادت کے لیے آئے ہیں. ہمیں ہر اس کام سے خود کو بچانا ہے جو ہماری عبادت میں بھی رکاوٹ بنے اور دوسروں کی عبادت میں بھی رکاوٹ بنے. آپ اس وقت اللہ کے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، یہ مقدس مقام ہے. شور شرابہ یا ایسا انداز جو بازار کے انداز ہوتا ہے اس کو اختیار کرنے سے آپ نے بالکل بچنا ہے. بعض لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام تو باہر کرتے تھے، ہم یہاں اس کے لیے نہیں آئے. یہاں ہم آئے ہیں اسپیشلی شب قدر کی تلاش جو اصل بیان کیا گیا معتکفین کے لیے، اور آج طاق رات ہے. انشاءاللہ آج بھی اللہ نے چاہا تو صلاۃ و تسبیح مدنی مذاکرے کے بعد ہوگی. میں تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست کروں گا جیسے ابھی مغرب دعا ہوگی، دعا کے بعد نماز وغیرہ کے بعد آپ کو کھانا دیا جائے گا. آپ اپنی جگہ پر تسلی کے ساتھ بیٹھیے. یہاں ماشاءاللہ ہمارے تقریباً 20 دنوں سے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے. ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو ایک ڈسپلن کے ساتھ آپ کو اللہ نے چاہ تو کھانا پیش کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ وضو تیار رکھیں تاکہ عشاء آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں. عشاء کی جماعت عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں 8:45 بجے ہے. تو 8:45 عشاء کی جماعت ہے. اپنا وضو وغیرہ تیار رکھ کر نماز عشاء اچھا مغرب کے بعد الحمدللہ یہاں اوابین کے نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں. اپنے اوابین کے نوافل بھی پڑھنے ہیں. یہاں عبادت نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے. اور یہ بھی طاقرہ یعنی مغرب ہوتے غروب آفتاب ہوتے ہی طاقرہ شروع ہو جائے گی. 21ویں شب ہوگی اور یہ رات مولا علی کی رات ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. تو ہم نے اس رات کی بہت اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے. یہ پہلی رات ہے معتکفین کے لیے بھی کہ یہ کیا پتہ آج ہی شب قدر ہو. اللہ پاک ہمیں شب قدر سے محروم نہ فرمائے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ مغرب کے بعد آپ نے نوافل وغیرہ اوابین کے نفل پر میں امیر سے عرض کروں گا اوابین کے نفل پڑھنے کا طریقہ بھی اگر ارشاد فرما دیں تو اور ثواب بھی اگر ارشاد فرما دیں تو بہت خوب ہو جائے گا. اس کے بعد جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت سنیں اور اس کے بعد آپ کھانے کے لیے جائیں. ماشاءاللہ آپ کے لیے کھانا تیار ہوگا. کھانا کھانے کے بعد فوراً وضو وغیرہ کر کر اپنی اب عشاء کی تیاری کریں. عشاء جماعت سے پڑھیں. تراویح ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں. کچھ اسلام بھائی تراویحوں میں جماعت میں کوتاہیاں کرتے ہیں. یا موقع ملا ہے تو جماعت سے تراویح پڑھ لیں، قرآن سن لیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اس کے انشاءاللہ فوراً بعد تراویح سے ختم ہوتی ہے تو وقت مناسب پر الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سوالات و جوابات اور علم دین سیکھنے کا بہترین موقع ہے. آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ نے بالکل تسلی کے ساتھ یہاں رہنا ہے اور آپ نے مدنی مذاکرہ اول تاخیر
मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करनी है। उसके बाद सलात तस्बीह की भी इंशाअल्लाह नमाज बजमात होगी इंशाअल्लाह। तो यूँ रात एक हिस्सा गुजारेंगे, फिर सहरी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह यूँ फ़जर की जमात से नमाज अदा करनी है। फ़जर यहाँ 5:20 फ़जर की जमात है, तो आप सहरी वगैरह करके वज़ू वगैरह तैयार करके कुरान की तिलावत वगैरह करें, सुन्नतें पढ़ें और नमाज की इंतज़ार करें। तो नमाज, एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतज़ार करने वाला ऐसा जैसे वो नमाज में ही है। तो यूँ सवाब कमाने के बड़े मौके यहाँ अल्लाह के चाहा तो मिलते रहेंगे। फिर इंशाअल्लाह फ़जर के बाद भी सुन्नत दोबारा बयान होगा। अमीर सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अहकाम भी अल्लाह की रहमत हमें बयान करते हैं, काफ़ी फ़र्ज़ उल्म सीखने को मिलता है। तो अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें मिलेंगी। इशराक चाश की नमाज होगी और उसके बाद एक आवाज़ आएगी, सो जाओ मदीने की यादों में खो जाओ। उधर अवाबिन के नवाफिल मगरिब के फ़र्ज़ पढ़कर 6 रकात पढ़नी होती है। 2 सुन्नतें 20 में आ गई और 4 नफल इजाफी होंगे ना। 2 नफल तो वैसे मगरिब के ये मशहूर है, 2 मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो ये अव्वाबिन तौबा करने वालों की नमाज। तो जो मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़े, इसके बाद 6 रकात पढ़े, तो और बीच में कोई बुरी बात ना करे, तो 12 साल की इबादत का सवाब। तो 3 फ़र्ज़ पढ़ के 2-2 करके अब 6 पढ़ लें, 2 सुन्नतें पढ़ लें, 4 नफलें पढ़ लें, तो ये अवाबिन हो गई। अफजल ये कि 2-2 करके पढ़े। 6 रकात एक सलाम के साथ भी पढ़ सकते हैं। फिर उसका तरीका ये कि पहली रकात में सना, अऊज़ु, बिस्मिल्लाह, फिर 2 रकात के बाद कायदा, ये फ़र्ज़ है, इसमें तहियात तो दुरूद पढ़कर फिर खड़े हों। तो तीसरी में भी सना, अऊज़ु, बिस्मिल्लाह, इसी तरह कायदा। फिर 5वीं में भी सना, अऊज़ु, बिस्मिल्लाह और आखिर में कायदा करके सलाम फिर रहा है। तो ये भी तरीका है, ये 2-2 करके अफजल भी है, सहूलत भी है। उधर जिन इस्लामी बहनों ने इस वक्त घरों में एतिकाफ़ की नीयत के लिए वो मस्जिद बैत कायम कर ली होगी, तो ज़ाहिर उनका भी वक्त कहीं तो शुरू हो चुका होगा, हो सकता है वक्त, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है जिसमें भी वक्त अभी शुरू नहीं हुआ होगा। तो उन्हें भी अगर चंद 1-2-3 अगर आपकी तरफ से हिदायत हो जाए। फिर आज ताक़रात भी है, तो आज हम हों या मदनी चैनल के आशिकान रसूल हों, हमें स्पेशली आज की रात के ताल्लुक़ से भी कुछ मदनी फूल अता फरमा दें। अब ये कि हमारे यहाँ चांद के फ़र्क से बाज़ ममालिक में शायद वो आज 21वां रोज़ा हो या आज 19वां रोज़ा, 19वां भी है आज। ये हिंद में, बांग्लादेश में ग़ालिबन आज 19 रोज़ा है, और वहाँ आज से एहतिकाफ़ ये 10 दिन वाला शुरू नहीं होगा, वहाँ कल से शुरू होगा। इस्लामी बहनें भी मतलब एहतिकाफ़ में जिनको बैठना है 10 दिन के लिए वो बैठ जाएं, और जो हिदायत इबादत के लिए की गई है उनके लिए भी ज़ाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें और इधर उधर की पंचायतें लेकर कचहरियाँ ना जमाएं। अपने उसमें बैठकर धोना पकाना ये मुमकिन जो जिसमें गंदगी ना हो, गंदगी से मस्जिद बैत को बचाना होता है। घरेलू मस्जिद में कोई मीनारे और गुंबद नहीं बनाने होते, बस नियत कर ली गई इतनी जगह मस्जिद है, ये घर की मस्जिद, तो वो ये घर की मस्जिद हो गई। आम मस्जिदों की एक काम नहीं है इसके, फिर बाद में चाहे कि ये मस्जिद ना रहे, नियत कर ली अब नहीं तो नहीं। तो इसमें जितनी इबादत करेंगी मौका अच्छा है। घर की दूसरी इस्लामी बहनें हैं वो भी ताउन करें उनके साथ, और इनको ऐसे काम के लिए इसरार न करें जो इनकी इबादत में मुखेल हो। अलबत्ता ये कि मदनी चैनल देखना चाहें तो भी देख सकती हैं उस पर, कि ये मदनी चैनल में ज़ाहिर के इबादत की बातें, तिलावत की बातें, नात शरीफ, अल्लाह और रसूल की बातें होती हैं ना। हाँ, गुनाह भरे चैनल ना चलाएं, सीना पिरोना, कुछ सब्जी काटना और इस तरह के काम वो मस्जिद बैत में चाहे तो कर सकती हैं।
चूल्हे वगैरह ला के रखेंगे तो शायद गंदगी होगी, और वो मस्जिद की इसमें थोड़ी यानी कि उस मस्जिद बैत की बेअदबी होगी। अगरचे गुनाह नहीं है, वो मस्जिद बैत में अगर कोई गंदगी हुई है तो, लेकिन इसको खुशबूदार रखना, साफ सुथरा रखना, ये मतलब पसंदीदा है। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।